السلام علیکم، کیسی ہے جناب میری پیاری سی یوٹیوب فیملی۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج کی ویڈیو ہم سب کے لیے بہترین موٹیویشن ثابت ہو۔ آج جن سسٹر نے میریکل اپنا شیئر کیا، ہم سارے استغفار کے میریکلز یہ شیئر کرتے ہیں کہ کسی کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام ہوا ہوتا ہے، استغفار پڑھا، ذہنی سکون اور پریشانیاں دور ہوئیں۔ آج جن سسٹر نے اپنا میریکل شیئر کیا، یہ سٹوری آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ لگے گی، تو سٹارٹ کرتے ہیں اور انہی سسٹر کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ میرا یہ ایویلیویشن ہے کہ جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ استغفار سے آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، کہتی میں نے وہ سب اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا۔ میں کہتی ہے کہ میں یہ یقین رکھتی ہوں کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو استغفار پڑھنا آپ شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ استغفار شرطیہ آپ کے بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ جتنا استغفار کی کثرت کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کے استغفار کی وجہ سے رب تعالیٰ آپ کے دروازوں کو، آپ کی رکاوٹوں کو کھولتا چلا جائے گا۔ جب ہم دیکھیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، کہتی ہیں کہ اس ٹائم لازم کر لیں خود پر کہ استغفار کو ایسے پکڑیں کہ بس استغفار کے بغیر جیسے آپ کو سانس بھی نہیں آئے گا، جیسے استغفار آپ کی آکسیجن ہو۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بند دروازے آپ کے لیے ایسے کھولے گا، ایسے اسباب اور ایسی غیبی مدد جو کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے استغفار پڑھنے کا سٹارٹ کیا جب لائف ایک بہت ہی کرٹیکل فیز میں تھی، چیزیں بند تھیں، بہت رکاوٹیں اور بہت پریشانیاں تھیں۔ کہتی ہے کہ ڈپریشن تھا بہت زیادہ اور لگتا تھا کہ بس زندگی میں ناکارہ ہو گئی ہیں، کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر استغفار کی ویڈیو سامنے آنے لگیں، بار بار جو ہے وہ استغفار کا سننے کے بعد دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی استغفار پڑھوں اور رب تعالیٰ سے جڑ جاؤں۔ پھر استغفار کی کثرت کرنا شروع کی۔ جب سٹارٹنگ ہوئی تو پہلے سٹارٹ کیا کہ میں 1000 دفعہ جو ہے وہ استغفار پڑھوں گی اور 7 دن تک جو ہے وہ مسلسل استغفار اس طرح سے کنٹینیو رکھا۔ کہتی کہ 1000 دفعہ تو بیٹھ کے گن کے خوب کانسنٹریشن اور خوب فوکس کے ساتھ پڑھتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کوشش کی کہ جتنا زیادہ کر سکتی ہوں کروں۔ جو ویڈیوز دیکھتی تھی اس میں یہی تھا کہ آپ کثرت کریں، کانسنٹریشن اور فوکس بھی کریں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کثرت کریں اور آپ کا کنیکشن استغفار کے تھرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت رہے۔ کہتی ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ میری حاجتیں پوری ہوئیں، رکاوٹیں دور ہوئیں، مال اسباب بنے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو کہ میں چاہتی تھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ بھی آتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوس پروسیس تھا کہ استغفار سے زندگی کو بدلنا شروع کر دیا۔ لیکن جو سب سے اہم چیز اور ایک سب سے بہترین جو معجزہ ہوا، وہ کہتی ہیں سارے بہت سے معجزات ہونے کے بعد لائف جیسے ہل گئی تھی، لائف نے سیٹ ہونا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی استغفار کی کثرت کرتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے سوچ بدلنا شروع کر دی۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوریوں کو قوتوں میں بدل دے گا، تو استغفار کی کثرت کرنے سے میں نے محسوس کیا میں وہ جو خود کو بہت کمزور سمجھتی تھی، آہستہ آہستہ ارادے مضبوط ہونے لگے، بلند مقاصد جو تھے وہ ذہن میں آنے لگے، اور کوشش ہوئی کہ اچھا خود کو جو ہے نا اچھے اور بہترین مقاصد کے لیے جو ہے وہ وقف کرنا ہے۔ کہتی ہے کہ آپ کی سوچ بدل جاتی ہے، آپ کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے، آپ کی لائف میں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن استغفار کرنے سے جو ایک بے ہمتی سی ہوتی ہے نا وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہے نا کہ آپ کو ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین اور بلند مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر آپ کی سوچ بھی چھوٹی نہیں رہتی، آپ کی سوچ بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند کر دیتا ہے۔ استغفار کرنے سے، معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی پاورفل عبادت کرنے کی توفیق آپ کو دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی زندگی کو رحمتوں، برکتوں، آسانیوں، کامیابیوں اور خیر و برکت سے بھر دیتی ہے۔ استغفار صرف ایسا ہی نہیں کہ دنیاوی کامیابیاں اور خوشیاں اور آسانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہیں، بلکہ آپ کے بہت ساری روحانی بیماریاں، آپ کے روحانی معاملات بھی رب تعالیٰ سیٹ کر دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کی عبادت کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے۔
کہتی ہیں کہ استغفار پڑھنے سے جہاں آپ کی نیت و ارادہ یہ ہو کہ دعائیں قبول ہوں، زندگی گل و گلزار ہو جائے، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی ایک ایسی نیت بھی بنا دیتا ہے کہ جس میں آپ بہت بلند حوصلہ اور بلند مقاصد جو ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چینج کہتی ہے خود میں نے اپنی پرسنالٹی میں دیکھا کہ وہ بندی جس کی سوچ صرف زندگی میں اپنے ارد گرد کے چھوٹے موٹے مسائل میں گھر کے رہ گئی تھی، اس نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایز اے مسلم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم نے کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، ایسا کچھ ایسی لیگیسی چھوڑ کے جانی، کچھ ایسا کر کے جانا ہے ٹو برنگ اے چینج ان somebody else's لائف۔ تو کہتی ہیں وہ سوچ چینج ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ چھوٹی سوچ یا صرف ذاتی فائدے تک جو ہے وہ سوچ محدود نہیں تھی، جتنا استغفار کی کثرت کی اتنا ہی سوچ ہوتی چلی گئی کہ خیر کثیر بننا ہے، اپنے لیے اور اپنے آنے والوں کے لیے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے جو میرے بس میں ہو۔ کہتی ہیں استغفار پڑھتی چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بنائے، سوچ بھی دی، اور سب سے پہلے تو یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زبان دی ہے، یہ طاقت دی ہے کہ میں اگر ایک چیز میرے عمل میں تو میں اس کو لوگوں کو بھی اس عمل سے جوڑوں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین کنیکٹ ہونے کے لیے موٹیویٹ کروں۔ کہتی ہیں پھر وہاں سے ایسا ہوا کہ ارد گرد کے لوگوں سے جب کسی کو دیکھتی کوئی تھوڑا سا پریشان ہے تو کوشش کرتی کہ اس تک پہنچوں، کوئی اچھی اور پازیٹیو بات کروں اور اس کا بلند حوصلہ کرنے کی کوشش کروں۔ کہتی آہستہ آہستہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے لیے صرف چند الفاظ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بندی جو کہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، وہ بندی کہ جس میں کانفیڈنس نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے استغفار سے مجھے بھی دکھایا کہ کہاں میری وہ کمزوریاں جو میری پرسنالٹی میں، میری زندگی میں، میرے حالات میں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چینج کیا اور ایک ایسی پرسنالٹی بنائی کہ جہاں میں لوگوں کو کہتی تھی تو مجھے جو لہجے میں یقین ہوتا تھا اس سے میں سامنے والے کے اندر بھی وہ یقین پیدا کر سکتی تھی کہ اس کو استغفار سے جوڑوں اور پھر ان کی زندگیوں میں بھی چینج آ پائے۔ تو وہ تمام لوگ جو کہ اپنی زندگی کے اندر اچھے مقاصد رکھنا چاہتے ہیں، اچھے مقاصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آج سے ہی استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ استغفار کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں اور آپ کو بینیفٹس آنے لگتے ہیں تو آپ اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوگا تو ایپس کھلتے چلے جائیں گے، آپ کا سب کچھ جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہوگا اور سب کچھ اپ اینڈ رننگ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی انٹرنیٹ کا کنیکشن پلس مائنس ہوتا ہے یا کنیکشن ویک ہو جاتا ہے اور صحیح کوریج نہیں ہوتی تو فوراً سے جو ہے وہ آپ کے لیے جو بھی رسپانسز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایپس کے، آپ کا کنیکشن سب کچھ افیکٹ ہونے لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی استغفار کا آپ نے جو بھی ٹارگٹ سوچا ہے اور جس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں کامیابیاں، خوشیاں، آسانیاں لانا شروع کی ہیں تو پھر وہ لیول ڈاؤن نہیں ہو، پھر آپ نے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے، آپ نے خود کو نیچے نہیں گرنے دینا۔ اور اگر کبھی بھی ایسا ہو کہ استغفار کی کثرت نہ رہے اور کیا ہے کہ استغفار دن بدن جتنا آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کم وقت میں زیادہ کرنے لگیں گے، یعنی رب تعالیٰ ہر طرف سے آپ کے اوپر رحمتوں کی بارشیں کر دے گا۔ لیکن جب آپ پیچھے ہٹنے لگیں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کے لیے سکڑنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ رحمتیں، برکتیں جو استغفار کی وجہ سے تھیں، جیسے ہی آپ کا کنیکشن ویک ہوگا، آپ کی اسٹرینتھ کم ہوگی، تو جیسے ہے نا کہ سگنل کی اسٹرینتھ ویک ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی آپ کے استغفار کا ذکر کی اسٹرینتھ ویک ہوگی یا اسٹرینتھ کم ہو جائے گی تو فوراً سے آپ کے سارے معاملات متاثر ہونے لگیں گے۔ لیکن میں نے جب سے استغفار کرنا شروع کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ جو ہے نا کہ آپ کو ایک بلند مقصد اپنی زندگی میں رکھنا ہے اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ استغفار وہ ویسی سوچ بھی دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، غیبی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کے معاملات بھی جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو جاتے ہیں۔ استغفار آپ کو ایک ایسا انسان بنا دیتا ہے فائنلی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پریشان نہیں ہوگا اور زندگی میں کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا سوچیں گے اتنا ہی بڑا کر پائیں گے، تو استغفار آپ کو ویسا بناتا ہے کہ آپ کی سوچ بڑی ہوتی ہے، ارادے بلند ہوتے ہیں، آپ کی نیت سٹرونگ ہوتی ہے اور پھر آپ کو جو جو اسباب چاہیے اس کی مینٹیننس کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور کامیابیوں کے لیے، تو آپ یوں سمجھیں کہ بند دروازے کھلتے چلے جائیں گے،
آپ کی قسمت کا، آپ کی خوش قسمتی کا تالا کھل جائے گا۔ بس ایسا ہوگا کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔